کہیں کے شجرہ نسب میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ تو نہیں ملتا، غداروں کے ساتھ تو نہیں ملتا۔ اگر صلاح الدین ایوبی سے ملنا ہے تو خدا کی قسم وہ مرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں کہ مرا بھی ایسے جاتا ہے، جیا بھی ایسے جاتا ہے۔ اگر سلطان ٹیپو سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کس کو مانتے ہو؟ نور الدین زنگی کو مانتے ہو تو آ جاؤ، اس کی بات بتا دیتا ہوں۔ کس کو مانتے ہو؟ آ جاؤ۔ عمر فاروق کو مانتے ہو، اس کی بات بتاتا ہوں۔ اگر ابوبکر صدیق کو مانتے ہو تو اس کی بات بتاتا ہوں، اور اگر مولا علی کو مانتے ہو تو ان کی بات بتاتا ہوں۔ کس کو مانتے ہو؟ اگر ان سے کسی کو بھی نہیں مانتے تو پھر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، اور اس پوری 17 کروڑ عوام پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو بھی آج تک کسی نے شعور نہیں دیا۔ تو میں اس طرح آتا علامہ اقبال کا فلسفہ پہ 4 چیزوں پر اقبال کہتا ہے توحید پر کامل ایمان۔ توحید پر نظر آتا ہے کہیں؟ جی، توحید پر کامل ایمان وہ کیا ہے؟ مختصر بتا رہا ہوں۔ اقبال کی نظر میں توحید پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ غیر کا خوف دل سے نکل جائے۔ غیر کا خوف دل سے بولے، غیر کا خوف دل سے نکل جائے، اور جو یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ امریکہ کی بات نہ مانی تو ہم پورا بن جائیں گے، اس کا توحید پر ایمان نہیں ہے، اس کا توحید پر ایمان، اور عیاشی کر رہا ہے، باہر عیاشی کر رہا ہے ہمارے پیسوں پر، ہم پیسے دے رہے ہیں آج بھی اس کے ڈیفنس کے لیے۔ اقبال نے کہا خوف غیر نہ رہے پھر مایوسی سے باہر نکل آئے۔ کیا یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے ملک میں نہیں ہیں؟ نہ خوف غیر ہے نہ مایوسی ہے، ہر طرف یہ چیزیں چھائی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد توحید الہی جب حاصل ہو جائے تو اقبال کہتا ہے اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو توحید الہی کو ماننے والے ہوتے ہیں پھر ان کے اندر توحید انسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ شاید سمجھ نہیں آئی۔ توحید انسانی اقبال کی نظر میں پتہ کیا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پھر وہ لوگوں کو روکتا نہیں اپنے گزرنے کے لیے، کیونکہ وہ توحید انسانی پر قائم ہوتا ہے۔ پھر جو اپنے لیے چاہتا ہے دوسرے کے لیے چاہتا ہے۔ یہی حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، جس کو اپنے لیے نہ پسند کرے دوسرے کے لیے بھی نہ پسند کرے۔ یہ مومن کی توحید انسانی ہے، اور یہ توحید الہی کا حق ہوتا ہے، اس کا پردو ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات اقبال کہتے ہیں پھر محبت رسول۔ کیا محبت رسول میں مسلمان جب پکتا ہے، محبت رسول کی بھٹی میں جب مسلمان پک جاتا ہے تو پھر وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور باہر نکل کر پوچھتا ہے لوگوں سے بتاؤ میرے مصطفیٰ بولا کیسے کرتے تھے میں ویسے بولا کروں، وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے میں ویسے پہنا کروں، میرے حضور سوتے کیسے تھے میں ویسے سونا کروں، میرے حضور بزنس کیسے فرمایا ویسے بزنس کیا کروں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیسے فرمائی ویسے جنگ کیا کروں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے محبت رسول کا نتیجہ اتباع رسول میں نکلتا ہے۔ کس میں نکلتا ہے؟ بولے کس میں نکلتا ہے؟ اتباع رسول میں نکلتا ہے۔ اگر محبت رسول ہے اتباع رسول نہیں ہے تو محبت میں جھوٹا ہے، محبت میں بولے محبت میں جھوٹا ہے، دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر دعویٰ سچا ہے تو اس کی زندگی پر اخلاق مصطفیٰ کا رنگ چڑھا ہونا چاہیے۔ تیسری بات مختصر بیان کر رہا ہوں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ کیا کریں؟ قرآن کا، یہ مشکل بات ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو قرآن آتا ہے نہیں، ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، شرم آتی ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے، عالم شریف ٹھیک نہیں ہے، سورہ اخلاق ٹھیک نہیں ہے، وزیروں کو ویسے ہی نہیں آتی ہے، پڑھ کر میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کو کیا آتا ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنا بھی نہیں چاہتے، اور قرآن اس طرح پڑھے، اس
علامہ